और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ الذِّक्र वख़शिय الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم। إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بہت ہی ادب و خلوص کے ساتھ جناب سوسکان عامر صاحب اور ساحل صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ سوس اور سلام کے لیے تشریف لے آئیں. جناب نعرہ صلوات، ایک نعرہ حیدری. اس سے پہلے کہ جناب عامر بھائی اپنا کلام پیش کریں، میری سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں. میں ان کے نام بعد میں آپ کو بتا دوں گا. ایک سورہ فاتحہ ثواب کریں. اور اس کو اشارہ ثواب کرنا ہے. وحیدہ بانو بنت اطہر حسین، حمیدہ بانو بنت اطہر حسین اور عباس ذہیل حیدر ابن اطہر حسین، صغیر مہدی ابن احمد مہدی اطہر حسین ابن صفدر حسین اور حاجی عبدالغفور صاحب مٹھائی والے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان سب کی روح کے اشارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات بھیجے محمد والے. مولا کائنات کے حوالے سے باب فضائل میں ایک مطلع اور 5 سے 6 اشعار بلند قدیہ سماعت ہیں. سماعت فرمائے ایک صلوات اور پڑھیے پر محمد والے. مظہر رب ذوالجلال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، مظہر رب ذوالجلال علی،
کبریائی کا ہے کمال علی، کبریائی کا ہے کمال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، خانہ کعبہ جھلملا اٹھا، خانہ کعبہ جھلملا اٹھا، دیکھ کر آپ کا جمال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، بولا دین خدائے مشکل میں، بولا دین خدائے مشکل میں، گر رہا ہوں مجھے سنبھال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، جس کا کوئی جواب مل نہ سکا، جس کا کوئی جواب مل نہ سکا، ہے خدائی کا وہ سوال علی، مظہر رب ذوالجلال علی۔ یہاں سے 3 اشعار بطور خاص ہدیہ سماعت ہیں۔ جب بھی سوچا خدا کے بارے میں، جب بھی سوچا خدا کے بارے میں، آ گیا آپ کا خیال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، جب بھی سوچا خدا کے بارے میں، جب بھی سوچا خدا کے بارے میں، آ گیا آپ کا خیال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، گا رہے ہیں وہ گیت غیروں کے، گا رہے ہیں وہ گیت غیروں کے، اور کھاتے ہیں تیرا مال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، ایک گا رہے ہیں وہ گیت غیروں کے، گا رہے ہیں وہ گیت غیروں کے، اور کھاتے ہیں تیرا مال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، ایک عباس ہیں زمانے میں، ایک عباس ہیں زمانے میں، ورنہ تیری کہاں مثال علی، مظہر رب ذوالجلال علی، ایک عباس ہیں زمانے میں، ایک عباس ہیں زمانے میں، ورنہ تیری کہاں مثال علی، مظہر رب ذوالجلال علی۔ فاتحہ۔
جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے لوحہ پیش کر رہے ہیں، شہزادی کے بین ہیں، سماعت فرمائیں۔ بانو دکھیا کہتی تھی رو کر آ جاؤ آ جاؤ، بانو دکھیا کہتی تھی رو کر آ جاؤ آ جاؤ، مقتل سے لال پلٹ کر آ جاؤ آ جاؤ، ادنا سن ہے تشنا لبی ہے، گھور تپش ہے مقتل میں، ادنا سن ہے تشنا لبی ہے، گھور تپش ہے مقتل میں، چین مجھے آئے گا کیوں کر آ جاؤ آ جاؤ، باپ کے سینے پر سر رکھ کر خاک پتھک کر سوتے ہو، باپ کے سینے پر سر رکھ کر خاک پتھک کر سوتے ہو، رحم ذرا کچھ کھاؤ ماں پر آ جاؤ آ جاؤ، چاند سی صورت دکھلا جاؤ، رنگ سے اصغر آ جاؤ، چاند سی صورت دکھلا جاؤ، رنگ سے اصغر آ جاؤ، ایک لمحے کو گھٹنیوں چل کر آ جاؤ آ جاؤ، تشنا دہن معصوم سکینہ تیرا رستہ تکتی ہے، تشنا دہن معصوم سکینہ تیرا رستہ تکتی ہے، ننھا سا چہرہ خاک پر رکھ کر آ جاؤ آ جاؤ، مانگ بھی میری اجڑی ہے اور گود بھی میری خالی ہے، مانگ بھی میری اجڑی ہے اور گود بھی میری خالی ہے، تم ہی بتاؤ کیا کروں جی کر آ جاؤ آ جاؤ، بانو دکھیا
جو حضرات بات تشکیل رکھتے ہیں برائے کرم فرض ادا کرنے کی رحمت و برکت مولانا تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی منٹ میں مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ دھڑکنوں نے دل پر لکھا عمر بھر بنی. دھڑکنوں نے دل پر لکھا عمر بھر بنی. ظرف نیت بھر نہیں پایا مگر بنی. دھڑکنوں نے دل پر لکھا عمر بھر بنی. ظرف نیت بھر نہیں پایا مگر بنی. تو آپ دے دیجئے اگر صدقہ مجھے عباس کا. آپ دے دیجئے اگر صدقہ مجھے عباس کا. زیز کے سب زیر ہو جائیں زبر بنی. زیز کے سب زیر ہو جائے زبر بنی. میں بہت ہی ادب کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب کی درخواست کر رہا ہوں اور آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا کریں. ابھی بائی پاس سرجری ہوئی ہے. یہ ان کی ہمت ہے جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. نعرہ پیش کر رہا ہوں ایک مطلب ایک شعر. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے. اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. اور جری کے غیظ میں روحیں نکالنی سب کی. جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی. سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ بیسم بھائی موجود ہیں اور ان کی تقریر ان کی مجلس جو سننا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. میں چاہے کم شعر پڑھوں حرج نہیں ہے لیکن ارے نہیں بیسم بھائی آپ کی تقریر جو ہے سبھی سننے آئے. میں پیرل پیش کر رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. پیاس کے سورج کو پہلے آسماں پر رکھ دیا. پیاس کے سورج کو پہلے آسماں پر رکھ دیا. پھر قدم عباس نے دریا کے اندر رکھ دیا. پھر قدم عباس نے دریا کے اندر رکھ دیا. علقمہ جب آ گئی عباس کے زیر قدم تشنگی نے اس کو پیروں سے کچل کر رکھ دیا. تشنگی نے اس کو پیروں سے کچل کر رکھ دیا. ایک بار سے بلند دار صلوات پڑھ رہے ہیں حضرات. یہ بھی خدا حاضر کرنے سماعت رہے گا. کوئی مجھ کو کچھ کہے میں نے تو باد کربلا پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا. کوئی مجھ کو کچھ کہے میں نے تو باد کربلا. نام دین مصطفیٰ کا دین سرور رکھ دیا. نام دین مصطفیٰ کا
دین سرور رکھ دیا، پھر میسر ہو نہ ہو آغوش ایسی سوچ کے، گود میں شبیر کی اسلام نے سر رکھ دیا، گود میں شبیر کی اسلام نے سر رکھ دیا۔ بس یہ آخری ایک مطلع چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا، شے کا ماتم قصر ظالم میں بپا ہو جائے گا، ارے کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا، کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سمجھئے گا۔ حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم، حرملا طاقت کا تیری کھل ہی جائے گا بھرم، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا ہو جائے گا، معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے۔ آئیے تشریف لائے، ایک بار بلند دائرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کے، ایک اور باز ہے بلند دائرے صلوات پڑھ دیں۔ معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے، معرفت لازم ہے لوگوں اور تصور شرط ہے، کربلا کا غم ہر ایک غم کی دوا ہو جائے گا، کربلا کا غم ہر کی غم کی دوا ہو جائے گا، اور تعزیہ خانہ سجا کے تجربہ کر لیجئے، تعزیہ خانہ سجا کے تجربہ کر لیجئے، آمد زہرا کا گھر میں سلسلہ ہو جائے گا، آمد زہرا کا گھر میں سلسلہ ہو جائے گا۔ بس تین چار شعر کی زحمت اور ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تذکرہ کرتے رہو اصغر کا تم شام و سحر، تذکرہ کرتے رہو اصغر کا تم شام و سحر، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ یہ شعر پیش کروں، سماعت فرمائیے گا اس کو۔
میں دوبارہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میشم بھائی موجود ہیں، آپ حضرات بھی سننے انہیں کو آئیں، لہذا بس اختصار سے پڑھ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کچھ لوگ جو باہر ہیں آنے والے ہیں وہ اور آ جائیں. میں 2 شعر کی اور سہمت، اس کے بعد مولانا میثم جدید صاحب ہوں گے، ان کی تقریر ہوگی، مجلس پڑھ لیں گے. پیش کریں، سماعت فرمائیے گا. آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر. آج بھی فتوے لگ رہے ہیں، ابھی لیٹسٹ چل رہا ہے معاملہ، سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں. اشک اذا کی کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں ہے، اشک اذا سے کچھ نہیں ہوگا، نمازوں سے جنت مل جائے گی کہہ رہے ہیں. باقی تو میثم بھائی بیٹھے ہیں، ابھی بتائیں گے. اور میں بہرحال ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر. آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر. حشر میں اشک عزا مشکل کشا ہو جائے گا. حشر میں اشک عزا آج مشکل میں سہی اشک غم سرور مگر. حشر میں اشک عزا مشکل کشا ہو جائے گا. بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ذکر عباس دلاور کو اگر روکا گیا، ذکر عباس دلاور کو اگر روکا گیا، ایک دن سارا زمانہ بے وفا ہو جائے گا. ایک دن سارا زمانہ بے وفا ہو جائے گا. مقطع اور زحمت تمام. نظم تو زینب کی کوئی بھی مصیبت ہو زکی، نظم تو زینب کی کوئی بھی مصیبت ہو زکی. ایک مصرع کربلا کا مرثیہ ہو جائے گا. یہ تھے جناب ذکی بھارتی صاحب. 4 مصروں سے مولانا کو آواز دوں گا کہ ذاکر سرور چلا ہے ذکر سرور کے لیے. ذاکر سرور چلا ہے ذکر سرور کے لیے، آسمان نیچا نظر آتا ہے منبر کے لیے. ذاکر سرور چلا ہے ذکر سرور کے لیے، آسمان نیچا نظر آتا ہے منبر کے لیے. اور مجلس سرور ہے جنت خلد کچھ جستے نہیں. مجلس سرور ہے جنت خلد کچھ جستے نہیں. اس سے بہتر نام کچھ سوچے میرے گھر کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب میثم ظہری صاحب کو جلسے کی تشریف لائے. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب جاوید صاحب جو مفتی گنج میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کافی علیل ہیں. آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے ذکی بھارتی صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور جناب حسن فراز صاحب، اور خصوصیت کے ساتھ جناب
جناب ہلال نقوی صاحب اور نیّر بھائی کی بیٹی اور ہمارے بھائی جناب مقداد عابدی صاحب، ان تمام حضرات کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے۔ حضرات ایک دو اعلانات بھی سماعت فرما لیں، لیکن اس سے پہلے یہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ یہ غلام حیدر ابن محمد احسن کے نام اور مرزا عارف تقی صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور جناب محمد علی عقے بھائی ابن مرتضی حسین کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ سالانہ مجلس عزا و شب بیداری 25 جولائی یعنی 29 محرم کل روز جمعہ 8 بجے شب میں جناب کوکب نواب صاحب کے عزا خانے میں، جو میرن صاحب کے امباڑے کے پشت پر ہے مفتی گنج میں، اس میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی اور اس میں بھی کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے قبلہ مولانا مقداد عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے، بہرحال جیسے لکھا ہے ویسے تو میں نہیں پڑھ سکتا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ جی میں کل کہہ چکا ہوں، وویکانوسار پڑھ دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بہرحال قدیمی جلوس ہے 18 بنی ہاشم، اور سفر کی پہلی اتوار دوپہر جی ہاں اس میں 21 بجے لکھا ہے، بہرحال 2 بجے شبیہ تابوت 18 بنی ہاشم مسجد نواب گھسیٹا سے کربلا دیانت الدولہ بہادر جائے گا۔ آپ سب حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ جلوس کے بعد وسیع بھائی کے گھر کے پاس نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے من جانب اہل محلہ نور باڑی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات. حضرات، سورہ 3 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم سے خلق کیا. تقویم کے بہت سے معنی لغت میں بیان ہوئے ہیں. عام طور پہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق کیا. آئیے ایک صلوات اور پڑھیں. بہترین انداز سے خلق کیا، بہترین طریقے پر خلق کیا، بہترین وضاقتہ کے ساتھ خلق کیا. اس سے پہلے کہ 2 مجالس میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں سب سے پہلے خلق ہونے والے انسان کے سلسلے میں عرض کی. سب سے پہلے جس انسان کو اللہ نے خلق کیا اس انسان کا نام نامی جناب آدم، جن کو اللہ نے علم بھی عطا کیا اور علم کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی. آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے انسان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کس لفظ سے برآمد ہوا ہے؟ انسان جو ہے اس لفظ کا تعلق ہے نسیان سے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، بھول جانا. تو کیونکہ انسان میں بھول جانے کی صفت پائی جاتی ہے، لہذا اس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ویسے قبلہ بھول جانا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، قابل تعریف بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن کبھی کبھی بھول جانا باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. جیسے دوسرے کی غلطی بھول جانا، اپنا احسان بھول جانا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. کاش میری یہ بات آپ کو یاد رہے اور آپ روزانہ دن میں کم سے 1 مرتبہ کم سے کم انسان ہونے کا ثبوت دیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. یعنی اگر دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے تو اسے بھول جانا، سمجھ رہے آپ. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے تو اسے بھول جانا، یاد نہ رکھنا. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، لیکن آپ کی وہ نیکی آپ کے کام اس لیے نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیتے ہیں.
ایک صلوات پڑھ دے پر محمد تو بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کیا ہے کہ انسان کہتے ہیں بھول جانے والے کو. تو اس نسیان کی صفت کی وجہ سے اس مخلوق کو انسان کہا گیا. تو اب ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں. جو کچھ ہم نے اسکول میں پڑھا اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہم بھول گئے. جو ہم نے مجلس میں سنا وہ ہم بھول گئے. ابھی اتنے شعر ہمارے ذکی بھارتی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے, کتنے یاد ہیں؟ بھول گئے. مجلس میں کتنے نکتے سنے؟ بھول گئے. نہ معلوم کتنی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ یہ بھول جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. تو خدا جانے کتنی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. کسی نے آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بتایا, آپ بھول گئے. انتہا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اپنا نام بتایا, آپ بھول گئے. اپنی ولدیت بتائی, آپ بھول گئے. کسی نے آپ کو اپنا پتہ بتایا, آپ بھول گئے. کسی نے آپ کو معصوم کی کوئی حدیث سنائی, آپ بھول گئے. آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی, آپ بھول گئے. آپ نے کوئی حدیث سنی, آپ بھول گئے. کوئی واقعہ سنا, آپ بھول گئے. تو نہ معلوم کتنی باتیں ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں. تو یہ بھولنے کی جو صفت ہے, اسی کی وجہ سے آپ کو انسان کہا جاتا ہے. لیکن آج کی مجلس میں ایک بات ذرا سا ہٹ کے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دیکھیں قبلہ, بھولنے کی وجہ سے ہمیں انسان کہا جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو معصوم بنایا, خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں. قبلہ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو معصوم بنایا, چاہے وہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا ائمہ طاہرین ہوں. کیا ان میں سے کسی شخصیت کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ بات بھول گئے؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے ایک صلوات پڑھے بر محمد جناب آدم کوئی بات بھول گئے, جناب نوح کوئی بات بھول گئے, جناب ابراہیم کچھ بھول گئے, جناب موسیٰ کچھ بھول گئے, جناب عیسیٰ کچھ بھول گئے. کہ بھئی بھولنے کا سوال ہی نہیں. کیوں بھولنے کا سوال نہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ معصوم ہے, اور معصوم کی صفت ہی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نہ عصیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یعنی معصوم سے نہ تو خطا ہو سکتی ہے, نہ تو کوئی گناہ ہو سکتا ہے, اور نہ وہ بھول سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھول جانا اس کا معصوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب بھول جانے کا, دیکھیں خدا کے لیے بہت توجہ, کہ بھول جانے کا کوئی تعلق معصوم سے نہیں ہے, تو پھر اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر معصوموں کو انسان کیوں کہا جائے؟ بھائی صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آپ کی آئی یا نہیں آئی؟ پھر جناب آدم کو انسان کیوں کہا جائے؟ پھر جناب نوح کو انسان کیوں کہا جائے؟ پھر جناب ابراہیم کو انسان کیوں کہا جائے؟ پھر جناب موسیٰ کو انسان کیوں کہا جائے؟ پھر جناب عیسیٰ کو انسان کیوں کہا جائے؟ نہیں, میں آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پھر مولا علی کو انسان کیوں کہا جائے؟ جب بھول جانے والے کو انسان کہتے ہیں, تو کیا مولا علی کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نظر آیا کہ جہاں مولا نے فرمایا میں بھول گیا؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل. کبھی کسی موقع کسی مسئلے میں آپ کے مولا نے کہا ہو کہ میں بھول گیا, مجھے یاد نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصومین بھولتے نہیں. تو جب یہ نہیں بھولتے اور انسان کا لفظ بنا ہے نسیان سے, تو پھر انہیں انسان کیوں کہا جائے؟ بات اہم ہے یا نہیں؟ پھر انہیں انسان کیوں کہا جائے؟ اب اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے. اس کے لیے دو نظریے پیش کیے گئے ہیں. ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے, اور دوسرا نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان انس سے بنا ہے.
خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. جو میں عرض کر رہا ہوں, انسان انس سے بنا. انس کا مطلب سمجھے آپ, انسیت. ہائے ہائے ہائے, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. انس کا مطلب انسیت. نہیں, اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کوئی گرفت نہ ہو, میں معنی نہیں بلکہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. انس کا مطلب انسیت, محبت. سمجھ رہا ہے, محبت. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ دو طرح کے انسان ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ دو طرح کے انسان ہیں. ایک نسیان والے انسان ہیں, ایک انس والے انسان ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ تو اب انس والے انسان اور ہیں, نسیان والے انسان اور ہیں. اب یہ جو انس والے انسان ہیں, یہ کس کے انس میں انسان ہیں؟ سن رہے ہیں بھائی؟ صلوات پڑھیں والے محمد وآل محمد. انسان کو اپنے سماج سے انس ہو سکتا ہے, میں مان لوں, انسان کو اپنے سماج سے انس ہو سکتا ہے, انسان کو اپنی سوسائٹی سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو اپنے شہر سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو مال سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو عہدے سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو منصب سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو رہبریت سے انسیت ہو سکتی ہے, انسان کو شہرت سے انسیت ہو سکتی ہے. تو انسیت تو کسی بھی شے سے ہو سکتی ہے. تو اب یہ افراد جو ہیں کہ جو انس کی وجہ سے انسان کہلائے, یہ کس کے انس میں انسان کہلائے؟ یہ کس کے انس میں انسان کہلائے؟ جب ہم نے علماء کے سامنے زانو ادب طے کیا اور ہم نے پوچھا کہ یہ جو معصومین ہیں یہ کس کے انس میں انسان ہیں, تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے انس میں انسان. بھائی صلوات پڑھتے بار محمد وآل. اس کو بھائی صلوات اور پڑھتے بار محمد وآل. دیکھیے قبلہ, آج کی مجلس کا موضوع جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ بے شک ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں. ہم کو بھی انسان کہا گیا اور انہیں بھی انسان کہا گیا, لیکن ہم جو انسان ہیں تو نسیان والے انسان ہیں, نسیان والے انسان ہیں, اور وہ جو انسان ہیں وہ انس والے انسان ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ہم بھول جانے کی وجہ سے انسان ہیں, وہ اللہ سے انسیت رکھنے کی وجہ سے انسان ہیں. وہ اللہ سے انسیت رکھنے کی وجہ سے انسان ہیں, اور ان کو تو اللہ سے ایسا انس ہو گیا, ایسی انسیت ہو گئی, ایسی انسیت ہو گئی کہ اللہ نے ان کی بینائی کی ذمہ داری لی, ان کی گویائی کی ذمہ داری لی, ان کی سماعت کی ذمہ داری لی, ان کی محبت کی ذمہ داری لی, ان کی رضا کی ذمہ داری لی. اسی لیے تو کہا یہ عین اللہ ہے, یہ وجہ اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے, یہ اذن اللہ ہے. ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل محمد. دیکھیں کچھ بیتڑے قسم کے لوگ, اب اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. بالکل بیتڑے قسم کے لوگ, انہوں نے کہا صاحب ہم بھی انسان ہیں, مولا علی بھی انسان تھے, جیسے ہم ویسے وہ. اب اگر کوئی مولا علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ان کا اختیار بیان ہو رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ان کی شجاعت بیان ہو رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ان کا علم بیان ہو رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بنیادی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنا قیاس ان پر کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم اپنا قیاس ان پر کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان. اما کہاں آپ کہاں وہ. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب قرآن میں ہمیں بھی انسان کہا گیا, انہیں بھی انسان کہا گیا. بے شک کہا گیا, لیکن اب یہ علماء بیٹھے, میں ان کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ یہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے. یعنی اگر ایک ہی لفظ الگ الگ استعمال ہو دو شخصیتوں کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ معنی بالکل ایک ہی ہو.
آپ جتنے لوگ جہاں سے چل کے یہاں آئے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہ بھی گھر ہے، اور گھر کو کہتے ہیں بیت، گھر کو کہتے ہیں بیت، اور جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں بیت. کیا سنا آپ نے؟ اسے بھی کہتے ہیں بیت. جو کتابیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی کتاب. اور جو جزدان میں رکھا ہوا آپ کے گھر میں رکھا ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ، وہ بھی کتاب. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو یہ بھی کتاب اور وہ بھی کتاب. بس یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، جب یہ بیت اس بیت کے برابر نہیں ہے، جب یہ کتاب اس کتاب کے برابر نہیں ہے، تو پھر یہ انسان اس انسان کے برابر بھی نہیں. ایک صلوات اور بڑھ دے بر محمد وآلہ. یہ انسان میں بھی فرق ہے بھائی. ہمارا جیسا انسان، آپ یہ بتائیے کہ ہم میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق؟ کیا فرق؟ وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. وہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں. وہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں پانی. وہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پانی پیتے ہیں. وہ بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ہم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے آپ بتائیے؟ کوئی فرق ہے؟ ہم میں اور اس میں کیا فرق؟ ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق جو ہے اس کا نام ہے نطق، ناطقہ. وہ گفتگو نہیں کر سکتا. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. اب دیکھیں مجلس لکھنؤ میں ہو رہی ہے تو یہاں تو یہ بات پڑھی جا سکتی ہے کہ بولنا اور ہوتا ہے، بات کرنا اور ہوتا ہے. میں یہ سب بخرادیت میں نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں، اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں. ہم نے بول دیا، جانور بولتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. میرے بچے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پانی کھائیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. بول دیا نہیں بھائی، ہم نے ان سے کہہ دیا. آپ سے کیا بولیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب آج کے بعد جو آپ سے یہ نہ کہے کہ ہم نے بول دیا تو سمجھیے پڑھان کی مسجد کی مجلس میں شرکت کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. یہ دیکھیں بہت ضروری ہے، میری بات آپ سمجھیں قبلہ. تو بولنا تو اور بات ہے. بندر بھی بولتا ہے، کبوتر بھی بولتا ہے، کوا بھی بولتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بولنے والا، یعنی بولنے والا نہیں. نطق کا مطلب بولنا نہیں ہوا، نطق کا مطلب وہ گفتگو کرنا، بامعنی گفتگو کرنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بامعنی گفتگو کرنا. تو چونکہ انسان میں نطق پایا جاتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس لیے وہ جانوروں سے الگ ہے. یہی تو ہے، باقی تو سب سیم ہے. اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے شاید کوئی خاموش رہ ہی نہیں سکتا، بات ہی ناطقے کی ہو رہی ہے. تو انسان کو کہا جاتا ہے کیا؟ قبلہ سنیے گا، حیوان ناطق. ہم یہ وہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سمجھ رہا یہ سب کون ہے؟ کہ جو ہے حیوان ناطق، یعنی ایسا حیوان جو گفتگو کرتا ہے. کیا سننا ہے آپ؟ ایسا حیوان جو گفتگو کرتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم بھی انسان، علی بھی انسان. بے شک ہم بھی انسان ہیں، علی بھی انسان ہے. جملہ ہدیہ سماعت ہے، تھوڑی دیر رک کر سن لیجئے. ارے بھیا ہمارا جیسا انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے، علی جیسا انسان قرآن ناطق کہلاتا ہے.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو ہم کیا ہیں کہ ہم ہیں حیوان ناطق، علی ہے قرآن ناطق. اب کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون محسوس کرتا ہے کون محسوس نہیں کرتا. ارے بھائی ہم حیوان ناطق کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہلاتے ہیں کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے. نہیں سنا آپ؟ خدا آپ کے لیے سوچئے سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں. بھائی اگر ہمارا جیسا انسان حیوان ناطق کہلاتا، مطلب کیا ہوا کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو آپ کا جیسا ہو جائے، آپ کا جیسا ہو جائے، آپ کا جیسا ہو جائے، ہمارا جیسا ہو جائے، تو ہم ہیں حیوان ناطق. حیوان ناطق کا مطلب کیا ہوا کہ اگر حیوان گفتگو کرے تو ہمارا جیسا ہو جائے. علی ہے قرآن ناطق، یعنی اگر قرآن گفتگو کرے تو علی جیسا. سبلا کافی تاخیر سے مجلس ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ 45-50 منٹ کے اندر تقریر جو ہے وہ سمٹ جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو ہم ہیں حیوان ناطق. مولا علی کون ہیں؟ قرآن ناطق. اگر قرآن بولنے لگے تو علی کا جیسا ہو جائے. ایک شعر مجھے یاد آ گیا، لیکن اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک مطلب بھی سن لیجئے. آغا سروش حیدرآبادی نے بڑا خوبصورت سا ایک قصیدہ کہا ہے، اس کا ایک شعر، ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی سلمہ صفت ہو تو برابر بات کرتے ہیں. وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی سلمہ صفت ہو تو برابر بات کرتے ہیں. اب دیکھیں شعر سنا رہا ہوں، اب آپ کو شعر فہمی کی دلیل دینا ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب شعر ہی کہاں سنے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ. وہ آ کر بات کرتے ہیں، سنیے گا، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی سلمہ صفت ہو تو برابر بات کرتے ہیں. اور تسلسل، سنیے گا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا. کیا مصرع ہے قسم خدا کی، کہ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا. جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے. علی مولا، علی مولا، ستارہ جھوم کر بولا، علی مولا، علی مولا، حیدری نال محمد صلی اللہ. دیکھیں قبلہ موضوع ہے قرآن اور انسان. قرآن مجید کی نمعلوم کتنی آیتوں میں انسان کا تذکرہ ہے. ایک تو پورا سورہ ہی ہے سورہ انسان. سنیے فرق سنیے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
اللہ کہہ رہا کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا. آج آپ کے پاس حسن ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس منصب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم قابل ذکر ہی نہ تھے. کوئی تمہارا تذکرہ ہی نہ تھا. یہی تو مسئلہ ہے نا. 2025 چل رہا ہے. 2025 اگر اس کو آپ ایک صفحہ سمجھیں، ایک صدی کو ایک صفحہ سمجھیں، تو اگر ایک صفحہ پیچھے پلٹیے 1925 میں یہاں جتنے بیٹھے ان میں کوئی بھی نہیں تھا. ویسے اللہ آپ کو 1000 سال زندہ رکھے، لیکن بہرحال 2125 میں ایک صلوات پڑھے محمد. تو ایک صفحہ پیچھے پلٹیے تو آپ نہیں، ایک صفحہ آگے پلٹیے تو 1925 میں کسی کے وہم و گمان میں ہوگا کہ پڑھان کی مسجد پر مجلس ہو رہی ہے اور نیچم زیدی پڑھ رہے ہیں اور ذکی بھارتی صاحب بیٹھے ہیں اور نیچے قبلہ منتظر جعفری صاحب تشریف فرما ہیں اور مقداد عابدی صاحب بیٹھے ہوں. کوئی وہم و گمان ہی نہیں. یہی مطلب ہے صرف کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. تو بھائی جب تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے. اور یہ بھی زمان کی مجبوری ہے جو ہم کہنے کچھ بھی نہیں تھے، ورنہ کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو پھر غرور کس بات کا؟ پھر تکبر کس بات کا؟ کس بات کا غرور ہے بھائی؟ کس بات کا تکبر ہے؟ ایک تو تم پہلے بھی کچھ نہیں تھے اور بعد میں بھی کچھ نہیں، تو پھر کس چیز کا غرور ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. تو خداوند عالم اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اپنی حیثیت میں رہو. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. دیکھیں کم سے کم یہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ پرسوں سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں نے ایسا نہیں کیا کہ پوری مجلس پڑھ دی اور بیچ میں ایک آدھ بار انسان کا نام لے لیا. نہیں، میں نے پوری مجلسیں جو ہیں عنوان ہی پہ پڑھی ہیں، موضوع ہی پہ پڑھی ہیں. اور الحمدللہ کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے. مولا سلامت رکھیں آپ کو جس طرح سے آپ سماعت فرماتے ہیں. اور بہرحال پہلی محرم سے اب تک نہ معلوم کتنی مجلسیں پڑھیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں تو کرم ہے میرے مولا کا. تو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو خلق کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی اس کو اس کے والدین کے ذریعے سے خلق کیا. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مناسب، اس کو اس کے والدین کے ذریعے سے خلق کیا. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. جو ہے ہمارا جیسا انسان. قبل آپ قرآن کو سمجھیے تو یہ ہے ہمارا جیسا انسان. حالانکہ سمیع و بصیر کے ایک معنی اور بیان ہوا ہے کہ سوجھ بوجھ والا بنایا. اور وہ جو احسن تقویم ہے جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی بھی ہمارے علماء نے لکھے ہیں کہ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے حق قبول کرنے والا بنایا. تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسے سمجھ بوجھ والا بنایا، ہم نے اسے سننے والا بنایا، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا. شاید کبھی بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت ایک ٹکڑا خالی عرض کر دوں اور آپ کو کسی منزل تک لے کے جاؤں کہ اللہ کہہ رہا ہم نے سمیع و بصیر بنایا. حالانکہ انسان بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا.
یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہمارا بچہ اب 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب چلنے لگا، تھوڑا تھوڑا چلنے لگا. اب ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، اب کچھ الفاظ بولنے لگا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں آتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے. لیکن آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ 1.25 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سننے لگا. سنا کہ ہمارا بچہ اب 1 سال کا ہو گیا ہے، اب کچھ چیزیں دیکھنے لگا. سنا آپ نے کسی؟ نہیں سنا نا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ 2 صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، دیکھنا اور سننا. یہ 2 صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو بولتا نہیں ہے. دیکھیے عزیزوں، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے ماں باپ کے ذریعے خلق کیا، مخلوق نطفے سے پیدا کیا، وہ سننا جانتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، مگر جب دنیا میں آتا ہے تو بولتا نہیں ہے. اسی لیے انبیاء کی فہرست میں جو آغوش مادر میں بولا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. بھئی آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل، بغیر باپ کے پیدا. سنا آپ نے؟ تو عزیزو ہم سب جو ہیں وہ ہیں سورہ انسان والے انسان. بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب. جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی مولا علی کی وہ ویسے ہی رسپانس کرے گا کہ ہم ہیں سورہ انسان والے انسان، علی ہے سورہ رحمان والے انسان. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. رحمان وہ ہیں سورہ رحمان والے انسان. وہاں کیا بیان ہو رہا؟ اور رحمان علم القرآن خلق الانسان. اگر کہیں ہمارے جیسے کسی آدمی کا کلام ہوتا اور ہم ایسے کہتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان تو کوئی نہ کوئی اصلاح کرتا کہ ترتیب صحیح نہیں. صحیح کہتا نا کہ بھائی آپ سن نہیں رہے ہیں کہ ترتیب صحیح نہیں ہے. بھائی آپ یوں کہیے کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن. پہلے خلق ہوگا پھر پڑھایا جائے گا نا. لیکن اللہ کہہ رہا الرحمن، والرحمن یہی تو اس کی رحمانیت ہے نا. قسم خدا کے عزیزوں لوگ بے وجہ پریشان ہو جاتے ہیں. اما مولا علی کی منقبت پڑھیے وہ بھی اللہ کی حمد ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا وہ رحمان ہے، اس نے قرآن پڑھایا، اس نے پڑھایا، کسی کے ذریعے سے نہیں. سمجھ رہا؟ اس رحمان نے پڑھایا، اس رحمان نے پڑھایا. خلق الانسان، اور پھر انسان کو خلق کیا. اس کا مطلب کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے پہلے علم قرآن دیا پھر انسان کی صورت میں بھیجا ہے. سنا آپ نے؟ اور علمہ البیان، اور خالی ہم نے اسے قرآن پڑھا نہیں دیا کہ علم تو ہے مگر بیان نہیں کر سکتا. نہیں، بیان کرنے کا بھی علم دیا. علمہ البیان. اب وہ کون شخصیت ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کون شخصیت ہے؟ ذرا تلاش تو کیجئے وہ کون شخصیت ہے. تو ایک ہی شخصیت ہے جو آغوش رسالت میں رسول سے پوچھ رہی ہے زبور سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس
بس قبلہ بات تمام ہو گئی. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علیہ اللہ مقامہ، ہم نے خود سنا ان سے ایک مجلس میں، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں علی نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ علی نے آغوش رسالت میں قرآن کیسے پڑھا؟ کربلا آؤ، حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت کر. انہی مرحوم کا ایک تبرک اور آپ کے حوالے کروں. وہ فرماتے تھے کہ کربلا میں جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے امام حسین کے سر نو کے نیزہ پہ کیوں اٹھایا؟ کسی شاعر نے ایک شعر کہا بڑا خوبصورت سا، حالانکہ میں مصائب کی طرف آ چکا ہوں، لیکن شعر بڑے غضب کا ہے کہ گرا تو تیروں پا، گرا تو تیروں پا، اٹھا تو نو کے نیزہ پر. گرا تو تیروں پا، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ. مرحوم خطیب الایمان نے فرمایا کہ یہ انہوں نے امام حسین کے سر کو نو کے نیزہ پہ کیوں اٹھایا؟ بات یہ تھی کہ کثیر لشکر کربلا کے میدان میں موجود تھا. وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا جس سے اعلان ہو جاتا. لاکھوں کا لشکر موجود تھا. جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو ان کے سر کو نو کے نیزہ پر اٹھا کر لشکر کے درمیان یہ ملون گھوم رہے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ حسین قتل ہو گئے. جملہ سنیں گے. وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے سر کو نیزے پر اٹھا کے یہ بتانا چاہا کہ ہم کامیاب ہو گئے. حسین نے تلاوت کر کے بتایا کہ تم نہیں، ہم کامیاب ہو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. یہ عزاداری، یہ مجلس، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جب واپس مدینے آئے مسلسل رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. لوگ جمع ہوتے تھے، وہ بھی روتے تھے، وہ بھی آنسو بہاتے تھے. بتا دوں آپ کو، یہ مجلس میں جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اس کی ابتدا آپ کو معلوم ہے کہاں سے ہوئی؟ بہرحال میں کوئی ویسی بات نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبرک آپ کو دیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مجلس میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں آئیے، مجلس سنیے، اس کے بعد کھانا ہو، تبرک ہو، سب آپ کے لیے ٹھیک. اب اس سے زیادہ میں کہہ بھی نہیں سکتا، آگے سمجھنا آپ کا کام. جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے آیا تو بیویاں بھی مسلسل رویا کرتی تھیں. مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب رضی الزامی میں تحریر کیا ہے کہ مدینے کی بیویاں آتی تھیں اور روتی رہتی تھیں، گریہ کرتی رہتی تھیں. ان میں ایک بی بی تھی کہ جو روتے روتے اٹھتی تھی، اپنے گھر چلی جاتی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر آتی تھی، پھر رونے لگتی تھی، پھر شریک اعضا ہو جاتی تھی. روز ایسا ہی کرتی تھی. جناب ام رباب نے، کون ام رباب؟ شہزادے علی اصغر کی ماں، جن کی گود کربلا میں اجڑ گئی، جن کا والی کربلا میں مارا گیا،
ایک سکینہ بچی تھی قید خانہ شام میں، وہ میرا باپ، جنہوں نے امام حسین کے لاشوں کو دھوپ میں دیکھ کے کہا تھا کہ میرے والی میں وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گا، وہ بی بی۔ وہ عورت جو چلی جاتی تھی اس سے پوچھا کہ یہ تو کہاں چلی جاتی ہے بیچ میں اٹھ کے؟ تو اس نے کہا بی بی میں جب روتے روتے ہلکان ہو جاتی ہوں اور میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، روتے روتے تھک جاتی ہوں، خشک ہو جاتے ہیں آنکھوں کے آنسو، تو میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں اور کچھ تناول کر کے کچھ کھا کے واپس آ جاتی ہوں، اور پھر مجھ میں توانائی آ جاتی ہے اور پھر میں رونے لگتی ہوں۔ تو جناب ام رباب نے فرمایا کہ اب ساری رونے والی بیویوں کے لیے تبرک کا اہتمام کیا جائے، اور سب سے پہلا تبرک آپ کو معلوم ہے کیا؟ بی بی نے ستو بنوائے، ستو سمجھتے نا، ستو بنوائے بی بی نے، اور فرمایا کہ یہ ستو سارے رونے والوں کو پلائے جائے۔ تو عزیزوں، تبرک کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے رونے میں کمی نہ ہونے پائے، ہمارے ماتم میں کمی نہ ہونے پائے، ہماری عزا میں خلل نہ پڑنے پائے۔ بات آپ تک پہنچی؟ عزیزوں، معصومین نے اصول و قواعد تعلیم فرمائے ہیں مجالس کے۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرمائیں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو بڑی عزت افزائی ہوگی۔ امام نے فرمایا اللہ تیری بیٹی کو، تیرے داماد کو خوش رکھے، آباد رکھے، پھولیں پھلیں، لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی تقریب مسرت پہ شرکت کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس ہوا، ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی، کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا پھر بھی اتنے مایوس کیوں؟ اس نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے کہ کیا ہوا، کہ ہم امام کی خدمت پہ گئے تھے کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں، ہماری بیٹی کی شادی ہے، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تم نے بھی تو غضب کیا، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں برباد ہے۔ تم اس کے پاس نوید مسرت لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا بھائی میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر آ جائیں، میرے لیے شرف ہے کہ امام میرے گھر تشریف لے آئیں۔ کہا تم اتنا ہی چاہتے؟ کہا ہاں میں بس اتنا ہی چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایک بار تم پھر چلے جاؤ امام کے پاس، اب جا کے یہ نہ کہنا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، بلکہ جائے کہنا فلاں دن فلاں وقت پر میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے، عزا کا اہتمام ہے۔ دیکھو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ آیا، آنے کے بعد امام نے کہا فلاں دن فلاں وقت پر میرے گھر میں آپ کے بابا کی عزاداری کا اہتمام ہے۔ امام نے فرمایا ہم ضرور آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے۔ وقت مقررہ پر امام پہنچے، اس نے لے جا کے امام کو ممبر کے قریب بٹھایا، لوگ آ گئے، مجلس شروع ہوئی، لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ذاکر نے بھی خوب مصائب پڑھے، جہاں خود وارث غم موجود ہو وہاں کیا کم مصائب پڑھے ہوں گے ذاکر نے۔ مجلس تمام ہو گئی، لوگ روتے رہے، گریہ ہوتا رہا، آوازیں بلند ہوتی رہیں، یہاں تک کہ گریہ ختم ہوا۔ تو صاحب خانہ نے سوچا کہ سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا جائے۔ وہ اٹھا، ممبر کے پاس آیا، آگے دیکھا کہ امام موجود نہیں ہے، مڑا، علماء کے درمیان ڈھونڈا، امام نہ ملے، شعراء کے درمیان دیکھا، امام نہ ملے، بزرگوں کے بیچ میں گیا، امام کو نہ پایا، جوانوں کے درمیان جا گیا، دیکھا امام موجود نہیں ہے، چلتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا۔ اب جو آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری ہیں، اپنی جوتیاں اتاری ہیں، امام وہاں پہ تشریف فرما ہیں،
اور وہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. بس عزیزوں اس نے امام کے قدم پکڑ لیے. مولا یہ تو میرا کام تھا, یہ آپ کا کام نہیں تھا. امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا, نہیں بھائی نہیں, گھر کسی کا بھی ہو لیکن جب کوئی ہمارے بابا پر رونے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اس پر رونے کے لیے آتا ہے جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا. ارے اگر میری پھوپھی روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا, اگر میں روتا تھا تو زنجیر کھینچی جاتی تھی, میری بہن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے لگائے. رخ دکھایا کہاں گیا؟ نوحہ یہی زینب کا تھا، اے کربلا سن اے کربلا، نوحہ یہی زینب کا تھا، اے کربلا سن اے کربلا، نوحہ یہی
چادر چھینی خیمہ جلا تڑپا کیا اکبر میرا پیاسا گیا اصغر میرا تڑپا کیا اصغر میرا پیاسا گیا اصغر میرا کیا تھی بلا ان کی خطا چادر میری سر سے چینی رسی سے میں باندھی گئی چادر میری سر سے چینی رسی سے میں باندھی گئی عباس اگر ہوتا میرا جو لانے کو گئے عباس کے شانے کٹے پانی جو لانے کو گئے عباس کے شانے کٹے وہ شیر بھی مارا گیا قاسم جو تھا ایک گل بدن اس چاند پر آیا گرہن قاسم جو تھا ایک گل بدن اس چاند پر آیا گرہن ایک رات کا دولہا جو تھا پاروئی کبھی دم سکینہ ہو گئی جب باپ پاروئی کبھی تب شمر کا درا پڑا کربلا سن ہے کربلا منظر وہ تھا جب عرش ہلنے لگا آئی جو زینب کی صدا کربلا سن ہے کربلا یہی زینب کا تھا کربلا سن ہے کربلا اسے
Yose, 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 Yose. Yose, 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 Yose. Yose, 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 Yose. Yose, 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 Yose.